اچھا، امام نسائی کی شہادت کے حوالے سے جو 5واں سوال آپ نے کیا تھا، تو مرزا صاحب ایسے تو یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے، جو اکثر باتوں پہ اکثر روایات پیش کر کے کہتے ہیں متواتر ہے یہ. تو یہ آپ ایک تو تواتر اور متواتر کا بھی تھوڑا مفہوم سمجھا دیں، اس سے مرزا صاحب کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ بھائی نے سوال بھیجا ہے کہ امام نسائی پر تشدد والا واقعہ جو ہے وہ درست تواتر سے نقل ہوا ہے سر. ہمیں بتائیں کہ دنیا میں کسی محدث نے آج تک امام نسائی کی شہادت کے واقعے کا انکار کیا ہو؟ اسماء و رجال کی کتابوں میں تواتر سے ہی واقعہ نقل ہوا ہے. ان کی سندیں پھلانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تواتر سے جو چیزیں نقل ہوئی ہیں وہ اسی طریقے سے. مرزا صاحب کا جو میں سمجھا ہوں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بس جس کو زیادہ افراد بیان کر دیں تو اس کا مطلب ہے سند چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو لہذا اس کو ویسے ہی مان لو، حالانکہ تواتر کا یہ مفہوم نہیں ہوتا. تو مرزا صاحب کے نزدیک یہ ہے کہ اگر کسی بات کو 2 4 6 بندوں نے نقل کر دیا ہے، چاہے بے سند ہی نقل کیا ہے یا ضعیف سند کے ساتھ ہی نقل کیا ہے، تو لہذا اس کو مان لیا جائے. تو مرزا صاحب تواتر کا یہ معنی لینا چاہتے ہیں، حالانکہ تواتر کی یہ تعریف نہیں ہے. مرزا صاحب کو جا کے اصول حدیث پڑھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا ابھی بھی یہ مرزا صاحب کو چیلنج قیامت تک ہے کہ کسی ایک صحیح سند سے امام نسائی کی شہادت کا واقعہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل نہ لکھنے کی وجہ سے ان کو مارا گیا، قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، یہ ایک سند سے ثابت کرے. اچھا، یہ جب ان سے سوال ہوا ہے نا یہ کہ صحیح سند سے پیش کریں، تو آگے سے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اہل حدیثوں نے خود نقل کیا ہوا ہے. اچھا، اہل حدیثوں نے نقل کیا تو اس کا مطلب صحیح ہو گیا. تو اس کا تو یعنی مرزا صاحب اہل حدیثوں کو بہت بڑے مانتے. اہل حدیث جو کہہ دیں وہ کیا ہوتا ہے، تو ہم جو کہتے پھر مرزا صاحب مانتے کیوں نہیں؟ ہمارے جو بزرگوں نے لکھی ہوئی کتابیں کہ مرزا صاحب کے بارے میں، اس کو مانتے کیوں نہیں؟ مرزا صاحب کے عقائد کا جو رد لکھا ہوا ہے اس کو مانتے کیوں نہیں؟ یہ ایک دھوکہ ہے. دیکھیں، اگر دلیل کے طور پر اتنا ہی کافی ہو کہ فلاں نے نقل کیا ہے، تو کتنی ہی ایسی روایات ہیں جو امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کی ہیں. بہت بڑے محدث تھے کہ نہیں، لیکن مرزا صاحب ان کو مانتے نہیں کیونکہ ان کی سند ضعیف ہے، سند ثابت نہیں. کتنی ایسی روایات ہیں جو ابو داود میں ہے لیکن ان میں ایک ضعیف راوی ہوتا ہے، مرزا صاحب ان ضعیف روایات کو مانتے نہیں ہیں. تو کیوں؟ اتنے بڑے امام نے نقل کیا ہے لیکن سند چیک کی جائے گی. امام نسائی نے نقل کیا ہے، امام نسائی رحمہ اللہ نے خود کتنی روایات کو نقل کیا ہے اور مرزا صاحب ان کو مانتے نہیں کیونکہ اس کی سند ضعیف ہے. جب امام نسائی رحمہ اللہ جیسی شخصیت کی نقل کی ہوئی روایت کو صرف نقل کی وجہ سے قبول نہیں کیا جائے گا، لکھنے کی وجہ سے قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کی سند کو چیک کیا جائے گا، تو پھر ان کی شہادت کے واقعے کو بھی چیک کیا جائے گا. اور جو اہل حدیثوں نے نقل کیا ہوا، پتہ کیسے نقل کیا؟ اہل حدیثوں نے جو نقل کیا ہے، اہل حدیثوں کے ایک سرخیل جو اس کے نزدیک بھی حق گو عالم دین ہے، علامہ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کر کے اس کا خوب پوری انجینئرنگ کر کے بتائی ہے کہ فلاں فلاں راوی ضعیف ہے، اور اس کے ضعف کو خوب واضح کیا ہے. یعنی وہ بات نہیں بتائی مرزا صاحب. اہل حدیث نے صرف نقل نہیں کی تھا، نقل کر کے اگے ضعف بھی لکھا ہے، تو وہ کیوں نہیں بتاتا؟ اگر صرف نقل کرنا کافی ہے تو پھر ساری ترمذی مان لینا. اگر صرف نقل کرنا کافی ہے تو ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ ساری مان لینا. اور ہمارے اماموں نے جو نقل کیا ہوا ہے نا، اہل حدیث نے جو نقل کیا ہے، اور اہل حدیث میں سے بعض نے آگے اس کا ضعف بھی نقل کیا ہوا ہے، زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے ضعف بھی نقل، تو وہ کیوں نہیں مانتا؟